کیا ہی دکھ بھرا لمحہ ہوگا جب ایک 82 سالہ باپ کے سامنے اس کے چاروں جوان بیٹوں کا سر ایک تال میں سجا کر ان کے سامنے تحفے کی شکل میں سجا کر پیش کیا گیا ہو۔ باپ نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولاد ایسے سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ان قاتل ہونے والے لڑکوں کے دھڑ کو توالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ بات ہے مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی۔ دہلی پر قبضہ ہو جانے کے بعد بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں خود ساختہ عدالت کے ذریعے بہادر شاہ ظفر کو جنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ خود ہی جج، خود ہی مدعی، خود ہی گواہ۔ بادشاہ کے دو ملازمین ماکھن چند اور بسنت خواجہ سرا کو گواہ بنایا گیا۔ ان گواہوں کے بیانات کی بادشاہ نے سختی سے تردید کی، مگر اسے مجرم قرار دے کر سزا کے طور پر جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ یہ چنگاری تب اٹھی جب آئے روز بڑھتے قدم ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یک کے بعد دیگر اپنی حکومت میں شامل کر لی تھیں۔ جب مغلوں اور مراٹھوں کے آپس میں جنگ عروج پر تھی، تب ان انگریزوں نے دو بھائیوں کے آپس میں لڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر پورے ہندوستان کے مال و سیاست پر ایسے قابض ہوئے جس نے سالوں تک مغلوں، مراٹھوں، راجپوتوں کی آپس میں لڑائیاں کرنے والوں کو آپس میں ایک پیج پر لا کر کھڑا کر دیا، جن کا مقصد صرف اور صرف آزاد ہندوستان تھا۔ یہاں سے اب ہندوستانیوں کو احساس ہوا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دنوں جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے وہ عام خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے منافی سمجھا اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ یہاں سے شروع ہوئی جنگ آزادی ہند کا آغاز 1857 میں بنگال میں اور بارکپور کے مقامات پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کے استعمال سے صاف انکار کر دیا تھا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا، جس کے بدلے میں انگریزوں نے ان سپاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ ان قیدیوں میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ جو برخاست ہوئے وہ سپاہی ملک میں پھیل گئے اور فوجوں کو انگریز کے خلاف ابھارنے لگے۔ دہلی کے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد بغاوت کی یہ آگ دور دور تک ایسے پھیلی کہ جس نے مغلیہ سلطنت کو زوال کی طرف دھکیل دیا۔ بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو انگریزوں نے بغاوت اور غدر کا نام دیا تھا، جنگ آزادی ہند کا نعرہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو تھا۔ اس لیے اس میں تمام ایسے عناصر شامل ہو گئے جنہیں انگریزوں سے نقصان پہنچا تھا۔ متضاد عناصر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف یکجا تو ہوئے تھے، لیکن وطنیت اور قومیت کے تصورات سے نا آشنا تھے۔ ان میں مفاد پرست، پرونا پرست لوگ بھی شامل ہو گئے، جنہوں نے مذہب کے نام پر تفرقہ ڈالا۔ دکاندار کو ایسے لوٹا گیا کہ کسی گھر یا محلے کے لوٹنے کے لیے یہ افواہ ہی کافی ہوتی تھی کہ یہاں کوئی گورا چھپا ہوا ہے۔ بہادر شاہ ظفر، جس کی بادشاہت کا اعلان باغی سپاہیوں نے کر دیا تھا، اور پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہاں، میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور آپ لوگ ہندوستانی فوج کی سپاہی، آج میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو کوئی خراج کی رقم نہیں دے گا، اور ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہ فرنگی ہماری مملکت ہند سے نکل جائیں۔ سپاہیوں کے نام لکھ کر ترائیں مقرر کر دی گئیں۔ فوج تو مل گئی مگر اچھا سپہ سالار نہ مل سکا، کیونکہ یہ جنگ مقررہ وقت سے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ اس لیے جھانسی کی رانی تانتیا توپی بہادر شاہ ظفر میں سے کوئی بھی تیار نہ تھا، اور غداروں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ جھانسی کی رانی کی شکست ہو گئی، تانتیا توپی لاپتہ ہو گئے، سارا بوجھ ایک لاغر بادشاہ کے سر پر آن پڑا۔ چنانچہ جنگ میں مرزا ابوبکر کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، جو بہت اچھا لڑ رہا تھا، مگر غداروں نے اس کو بھی شراب پلا دی، جس کی وجہ سے جنگ میں مغل سلطنت کی فوج ہار گئی۔ اس کے بعد ایک نیا سپہ سالار بہادر شاہ کے پاس آیا اور کہا، آگے سے جنگ میں شروع کرتا ہوں۔
ہوں۔ اس نے بہادر شاہ کو دلی چھوڑنے کی درخواست کی اور کہا کہ دوبارہ حملہ کر کے دہلی فتح کر لیں گے، مگر تقدیر سمجھیں یا مغل بادشاہ کی شہر دہلی سے لگاؤ۔ بادشاہ نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور مقبرہ ہمایوں میں پناہ لے لی۔ بعد ازاں بادشاہ کے قریبی غدار حکیم احسن اللہ نے انگریزوں کو بادشاہ کا پتہ بتا دیا، جس سے بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مغل سلطنت کا سورج اس طرح ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا اور فرنگی راج شروع ہوا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ جنگ زادی کی جان تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے جنگ زادی صحیح طرح سے شروع ہو رہی تھی، لیکن ان کے قید ہونے کے بعد مان پڑ گئی۔ پھر بھی جنگ زادی کی بنیاد رکھنے والا بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہی ہے، تبھی جا کر تقریباً 100 سال بعد آزادی ملی۔ اگر بادشاہ مرات لے لیتا تو ہندوستان میں آزادی کا سورج شاید ہی دیر سے طلوع ہوتا۔ دہلی کے فتح کے بعد انگریز فوجوں نے شہری بادی سے خوفناک انتقام لیا، لوگوں کو پے در پے قتل کرنا شروع کر دیا، سینکڑوں کو پھانسی پر چڑھا دیا، ہزاروں نفوس کو گولیوں سے اڑا دیا۔ ان میں سے مجرم بھی تھے اور بے گناہ بھی۔ مسلمان بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے اور ہندو بھی۔ ہندوستانیوں کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے توپ چلا دی جاتی، جس سے ان کے جسموں کے چیتڑے اڑ جاتے۔ صرف ایک دن میں 24 مغل شہزادوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ مسلمان چن چن کر قتل کیے گئے اور بہت سے مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ کر لی گئیں، ضبط کر لی گئیں۔ معمولی شک و شبہ کے بنا پر مسلمانوں کو ان کی جاگیروں سے بے دخل کر دیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ سرکاری ملازموں کے اشتہار میں یہ سطور واضح کر دی جاتی کہ مسلمان اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ ہندو، سکھ اور مسیحی مسلمانوں سے آگے نکل گئے۔